السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین اکرام، گلشن چشت کے تحت یہ پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے بعد سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آغاز گفتگو سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے ہر پروگرام کا، ہر گفتگو کا یہ منشا ہے کہ لوگوں میں کچھ اچھی باتیں پہنچائی جائیں اور ان کے عمل کی اصلاح ہو جائے۔ آج ہم سنی سنائی باتوں پر اس قدر عمل کرتے ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ میں ذکر کروں کہ حضور بابا صاحب جن سے ہم سب وابستہ ہیں، متعلق ہیں، اور بابا کے نور نظر شہزادے حضرت سیدنا معین المشائخ معین میاں قبلہ غلام معین الدین صاحب، جن کے منشور اور پلان کے مطابق یہ گلشن چشت اپنے قافلے کو لے کر رواں دواں ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ مرید ہوں یا نہ ہوں، محبت رکھتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہہ دوں کہ ابھی جو ہم جس سلسلے میں چل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اہل اللہ کے ڈگر پہ چلنے والے محبت سب سے کرتے ہیں، نفرت کسی سے نہیں کرتے۔ تو اگر وہ بابا صاحب کا دور سے بھی چاہنے والا ہے، قریب سے بھی چاہنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، تو انہی سے یہ میری بالخصوص اپیل اور گزارش ہے کہ اس کو صرف آپ اپنے تک محدود نہ کریں۔ یہ بات جہاں تک ہو، دور سے دور کہ بڑی خرابی آ چکی ہے۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کے چاہنے اور ماننے والے کہلاتے تو ہیں، لیکن ہمارے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بولتے ہیں، مگر عمل سے قریب نہیں ہوتے۔ میں بابا صاحب کے ہر چاہنے والے سے یہی گزارش اور اپیل کروں گا کہ دیکھیں، بابا صاحب آخری وقت میں جو آپ کو ہر کلپ کے پہلے بابا صاحب کی تصویر آپ کو جھلک دکھائی جاتی ہے، خدا کی قسم میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، کہ جس وقت یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان سے تاثیر چھن گئی، وجہ کیا ہے؟ جس وقت بابا صاحب اپنے اس نقاہت اور کمزوری آخری ایام میں نماز نماز نماز، تو میں ہل جاتا ہوں کہ کس درد کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ، اگر آپ کو ذرہ سا بھی اللہ و رسول کی حیا باقی ہے، تو بابا صاحب کی ان جملوں کو کہ کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، اور نماز کو نماز کے طریقے پر، کہ خشوع اور خضوع والی نماز۔ قرآن پاک اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین وہی کامیاب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہو۔ دل کانپ جاتا ہے جس وقت بے نمازیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات آپ برداشت کر لیں کہ جب نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح سے ہمارا تو ٹھکانہ ہی اللہ نے اپنے نام سے بننے والے گھر مسجد میں رکھ دیا کہ ہم رہتے ہی ہیں، 24 گھنٹے میں ہم تقریباً 20 گھنٹے مسجد میں رہ جاتے ہیں۔ تو ہمارا تعلق ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو دل ایسا کرتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں بلکہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو بابا صاحب کی تڑپ ہے کہ نماز نماز نماز، کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ ہو نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا سوال اگر فرمائے گا کیوں تڑپتے تھے وہ، اور زندگی میں تو کہتے بھی جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ کہے کہ میں سید عبدالحق کا مرید ہوں یا ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم محبت کے دائی ہیں تو پھر ان کے دامن میں، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ کیسے ملے گی اگر اس کی نماز چھوٹتی ہے؟ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ نماز بھی پڑھیں، نماز کی تلقین بھی کریں، اور ایک سسٹم بنا لیں۔ آج ہم جس جگہ سے یہ پروگرام، جو ہمارا شہر ہے مہاراشٹر کا سب سے بڑا، اور مہاراشٹر کا وہ کیپٹل بھی کہہ لیں بمبئی، یہاں لوگ مسلمانوں کا حال، اور میں ایسا نہیں کہ مطلب کہ یہ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے، ہم اس سے پہلے والی نشست میں جب یہاں سے فارغ ہوئے اور چلے، طارق بھائی کے گھر پہ دعوت تھی، تو اس گلی میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیوں شرف الدین بھائی؟ جب ہم اس گلی میں گھسے تو جسے کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو محلہ ہے، 2 بجے 2:30 بجے ہم دعوت کھا کے بھی اترے تو لوگ کیرم کھیل رہے ہیں۔ کل تک تو لوگ اللہ اکبر الامان والحفیظ، اگر یہ میری باتیں ان بھائیوں تک پہنچے کہ جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے،
اور وہ 2:30 بجے 3 بجے تک اللہ نے اگر کھانے پینے کا اثاثہ دے دیا اور اگر اتنا آرام دے دیا تو کیا اسی لیے کہ رات کو 2-2:30 بجے تک آپ جاگیں اور صبح فجر قضا ہو جائے؟ حضور کے اس ارشاد کی طرف آئیں جس کو اتنی طلب کے ساتھ حضور بابا صاحب بیان نماز نماز نماز۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر عشاء اور فجر بھاری ہو منافق ہے۔ جس پر عشاء اور فجر 3 وقتوں کی نمازیں ہم نے دیکھا بھائی جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، ظہر اس لیے کہ داڑھی ہے، ٹوپی بھی پہنے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے مسلمان نہیں، چلے گئے نماز پڑھ لیے، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء کی بھی فکر نہیں ہے، یا عشاء پڑھ لی تو فجر میں جو ہے سوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا بہترین نسخہ بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور کی سیرت کی طرف چلیں، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان جس کا جی چاہے کہ بھائی میں اٹھ نہیں پاتا، مجھے کوئی جگاتا نہیں، میں سو جاتا ہوں، کوئی مجھے اٹھاتا نہیں ہے، تو وہ اس فارمولے پر عمل کر لے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرے، بزرگان دین کے سیرت پر عمل کرے، مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھا لے، رات کا جو کھانا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لے اور عشاء پڑھ کر سو جائے، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فقیر کہے گا بغیر کسی کے جگائے ہوئے، بغیر کسی کو اٹھائے ہوئے وہ فجر میں جو اٹھ جائے گا۔ لیکن ہم نے یہ طریقہ، وہ بیچارے جو ہمارے بھائی حمالی کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہیلا کریں گے، اللہ رات دیر تک کام کیا، تھک گیا، سو گیا، نہیں اٹھا، ممکن ہے معافی ہو جائے، اللہ کا حق ہے بھائی نماز نہیں پڑھی، بہت تکلیف تھی۔ لیکن ہمارے وہ بھائی کہ جن کو اللہ نے خوب اثاثہ دیا ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، اللہ نے اتنا دے دیا کہ 10 20 50 کو روز کھلاتے ہیں واہ واہی میں وہ، لیکن میرے عزیز میرے بھائی واہ واہی میں کھلانا نہیں، ان تک کھانا پہنچ جائے جن میں آپ جو ہے 20 25 لوگوں کو مہنگا کھانا کھلاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے احباب کو کہ خوب واہ واہی کے لیے صاحب ادھر جو ہے حقے کا دور چل رہا ہے، ادھر کھانے کا دور چل رہا ہے، ادھر پیپسی اور پینے کا دور چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا کہ جن کے پیٹ یہاں تک بھرے ہوں ان کو آپ کھلا رہے ہو، پھر دوستی کی بنیاد پر نہیں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں۔ دیکھیے ذرا کہ آج جو ہے اس ٹھنڈی کے زمانے میں انہی پیسوں کو، میرے کچھ احباب ہیں جن کو میں جانتا ہوں عزیزان محترم کہ وہ یہاں بمبئی میں رہتے ہیں اور صاحب وہ بھیونڈی کے اور آگے کہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا پٹرول ڈیزل خرچ ہو جاتا ہے، کھانا اتنا مہنگا۔ میں انہی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ آج اس تکلیف کے دور میں اپنے ان پیسوں کو بچائیں، اور جو غریب بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو بچے کھانے کے لیے بھی لگ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے رات کی تنہائی میں تاریکی میں اللہ اور اس کے رضا کے لیے، خدا کی قسم اتنا بڑا انعام آپ پر ٹوٹ کر برسے گا جو اس فقیر کی زبان بیان بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم تو آہ اور واہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ سے جو ہے گزارش کی، چند منٹ ہی صحیح، ان کو جو ہے آپ گھنٹوں پر پھیلا کر کے خوب سوچیں کہ نمازیں آپ کی ایک نہ چھوٹیں، غربا اور مساکین کے کھانے اور پینے کا یا اور آہ واہ کی دنیا چھوڑ دیں، رات کو دیر تک جاگنا چھوڑ دیں، اپنی پہچان یہ بنائیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ جس دن مسلمان نماز جمعہ کی طرح فجر میں آ گیا، یہ دھارا اور یہ چیزیں کسی سے نہیں روکیں گے، حاکم وہی تھا، حاکم وہی رہے گا۔ ہر ایک بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سے اس فقیر کی عاجزانہ اپیل ہے کہ پلٹ جاؤ اپنے پیچھے، اپنے بزرگوں کے اور اپنے اسلاف کے طرز عمل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تمہارے لیے انعام اور اکرام، وہی سربلندی، وہی تاج بلندی رکھی ہے۔ ہمارے تھوڑا کہنے کو جو ہے زیادہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس کا خاص خیال رکھیں۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔